عزیزان گرامی، کتاب تو مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے اللہ کی کتاب کو بھرپور طریقے سے سکھایا۔ میں تو صرف سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے آپ کو طالب علم میں بھی شمار نہیں کرتا۔ بس ہر وقت اس سے دعا مانگتا رہتا ہوں کہ مالک جب تک زندہ رہوں تیری کتاب پڑھتا رہوں، عمل کرتا رہوں، اور یہ جو لوگوں کا قرض ہے میرے اوپر یہ کسی طریقے سے ادا ہو۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، تمام تعریفیں اس ذات کبریا کے لیے ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ جس کی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ کف ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے۔ عزیزان گرامی، احسانات تو اس کے اتنے ہیں کہ ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن خالق کائنات نے دو ایسی چیزیں اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے کہ ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہے تو ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے قرآن کریم والی، اس کے بعد یہ آخری رسول جو بھیجا ہے، جس کی معرفت ہمیں یہ کتاب ملی ہے، جس کی وساست سے ہمیں یہ لا ریب دین ملا ہے، مکمل دین ملا ہے۔ ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں، یہ جو وعدہ وعید ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا وعدہ نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ آج تک ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھایا ہی نہیں گیا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں کیا۔ عزیزان گرامی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے ساری زندگی کے لیے اپنے خود مختاریوں کو فروخت کر دیا، بیچ دیا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ اب وہ زندگی گزارے گا تو اللہ کی مرضی کے مطابق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، کیونکہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا رسول کا اسوہ حسنہ تمہاری نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لا ریب کتاب میرے رب نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ایک ایسا مفتی اعظم ہے، اس کو اللہ نے مرشد کہا ہے، اس کو اللہ نے فرقان کہا ہے، اس کو اللہ نے امام مبین کہا ہے، اس کو اللہ نے ہدایت اور رحمت کا خزانہ کہا ہے۔ مکمل دین ہے اس میں۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ لائق ہی نہیں ہے، ہم یہ حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو کہیں جی وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ نہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ برادران اسلام، آج ہر گھر میں یہ مفتی بیٹھا ہے، کسی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو، اس کے گھر میں یہ مفتی موجود ہے۔ ارے بھائی جان، آنکھ بند ہونے سے پہلے اس مفتی سے پوچھ، کیا اس مفتی کا بیان اور اس کا عقیدہ اور تیرا عقیدہ برابر ہے؟ پوچھ اس مفتی سے۔ یہ مفتی اتنا بڑا مفتی ہے، اس کو نازل بھی میرے اللہ نے کیا ہے اور حفاظت بھی وہی کرے گا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک
اس اللہ کی زمین پر بسنے والا ہر انسان کے لیے اس مفتی کے پاس جواب موجود ہے۔ اس میں جنتی لوگوں کی بھی لسٹ ہے، اس میں جہنمی لوگوں کی بھی لسٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کدھر ہیں۔ کیا ہم لوگ عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے جنت والے لوگوں میں شامل ہیں یا جہنم میں جانے والے لوگوں میں شامل ہیں؟ اس مفتی کے پاس فتویٰ ہے قیامت تک کے لیے کہ جو مر جاتا ہے نا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ہو جاتا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، وہ قیامت کے دن زندہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ یہ مفتی کا فتویٰ ہے، اللہ کی طرف سے جو مفتی آیا ہے۔ اور تو اپنے دل سے پوچھ کہ تو مردے کو مردہ سمجھتا ہے یا سننے والا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے؟ مفتی کہتا ہے ناپ توڑ میں کمی نہ کرنا، تیرے لیے ویل ہے، تیرے لیے بربادی ہے۔ تو اپنے مفتی سے پوچھ، سب سے بڑا مفتی جو تیرے ساتھ ہے نا رات دن، وہ تیرے اندر بیٹھا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرا رسول اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو رب بنا لیا ہے؟ پوچھ اس مفتی سے جس کی تو رات دن پرورش کر رہا ہے، رات دن جس کو تو کھلا رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، پوچھ اس سے کیا یہ مفتی تیرے مفتی کو مسلمان کہتا ہے؟ پوچھ تو صحیح، اس مفتی سے پوچھ، اس سے بھی پوچھ۔ اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے رسول جہاں میری بندگی فرض ہے وہاں ماں باپ کی بندگی بھی فرض۔ اس مفتی سے پوچھ کیا تو والدین کے آگے اونچی آواز سے تو نہیں بولتا؟ اس مفتی نے تو منع کیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا فرقان ہے، ایسی کتاب ہے، یقین کرو جب پڑھتے ہیں نا ندامت سے بھی آنسو نکل آتے ہیں اپنی کوتاہیوں غلطیوں کو دیکھ کے، اور اللہ کی شکر گزاری میں بھی آنسو نکل آتے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت انہیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو امام مبین کہا ہے سورۃ یاسین میں، اور 23 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امام کی قیادت میں دین کا فرض ادا کیا ہے۔ 23 سال میں آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد مالک نے اس امت کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا عارضی طور پہ، کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وتؤمنون باللہ والے لفظ پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ اگر واقعہ ہم نے دل سے تؤمنون باللہ قبول کیا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کر رہے تو ہم اس امت میں شامل نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں ساری زندگی، میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنی اللہ کی زمین پر جتنی مخلوق بستی ہے ان سب کا میرے اوپر قرضہ ہے۔ یہ میں نے پیغام پہنچانا ہے، میرے ذمے ہے۔ اگر امر بالمعروف میں کر رہا ہوں کہ بھائی آ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو، اچھی بات ہے، ونہی عن المنکر اگر نہیں ہو رہا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا۔ کون بتائے گا اللہ کی مخلوق کو کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ کون بتائے گا اس اللہ کی مخلوق کو کہ یا رسول مدد کہنا شرک ہے یا غوث اعظم کہنا شرک ہے؟ عزیزان گرامی، پہلے بھی میں اپنے سبق میں عرض کیا کرتا تھا،
اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں تو ہم جائیں گے اپنی کوشش سے، پکی بات ہے، کسی کو خیرات نہیں ملے گی، نہ کسی سے سفارش سے ہم جائیں گے تو اس کے کرم اور فضل سے جائیں گے، لیکن اس کے لیے عملوں کی ضرورت ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے بالکل نہیں جائیں گے، لیکن کم از کم، پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج بھی نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ تو ہے ہماری کوشش پر، کم از کم اتنا تو کریں جب ہم دنیا سے جائیں مسلمان تو ہوں، اور یہ افسوس تو نہ ہو کہ یار ہم مسلمان ہی نہیں تھے، دنیا سے جاتے ہوئے یہ ارمان نہ رہے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، اے ایمان والو ڈرو اپنے رب سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان مرنا۔ عزیزان گرامی، ہر بات تبدیل ہو سکتی ہے لیکن تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوگی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، جو بات میرے اللہ نے قرآن میں درج کرا دی ہے آج بھی وہی ہے اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ترازو لگے گا، جن کے پلڑے ہوں گے بھاری وہ جنت میں جائے گا، جس کے نہیں ہوں گے وہ نہیں جائے گا۔ اللہ یہ قانون نہیں بدلے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، اللہ کہتے ہیں ان کو بھی بخش دوں گا۔ لیکن برادران اسلام، پورے 12 دن رات میں اس پریشانی میں رہا کہ یا اللہ ہم تو نہیں پورے کر سکتے نیکی اور بدی، ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اپنی زندگی کی بیک سائڈ دیکھتے ہیں تو برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں تو ایک لمحے کی اجازت بھی نہیں کھڑی۔ ان 12 دن کے پریشانی کے بعد اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اس اپنے ناچیز بندے پر اور ساری انسانیت پر۔ پہلے حکم ہوا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر، ہرگز نہیں بخشوں گا اس کو جس نے شرک کیا، میری ذات میں، میری صفات میں، میرے حقوق میں، میرے اختیارات میں نہیں بخشوں گا۔ آگے فرمایا ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ چاہوں گا تو بخش دوں گا۔ میں کہا اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے یار، شرک سے تو بچتا رہے ساری زندگی، کوشش کر کہ ما دون ذالک لمن یشاء میں تو شامل ہو جائے، اللہ تجھے بخش دے گا۔ لیکن تو ہم برابر کر ہی نہیں سکتے، کتنا بڑا پیکج ہے اللہ کی طرف۔ عزیزان گرامی، مسلمان بن کر تو جیئیں، لوگ کہیں وہ آ رہا ہے جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، وہ آ رہا ہے جو غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کھاتا، وہ آ رہا ہے جو مشرک کے پیچھے صلاۃ ادا نہیں کرتا، وہ آ رہا ہے جو مشرک کے لیے جنازہ نہیں پڑھتا، بھلے اس کا ماں کیوں نہ ہو، اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کی بیوی بچے کیوں نہ ہو۔ ارے اپنے آپ کو نمایاں تو کرو، لوگ گواہی تو دیں کہ یار یہ تھے قرآن کو ماننے والے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ کیا کریں گے؟ رشتہ دار تھا، ہمسایہ تھا، پڑوسی تھا اللہ کا باغی، اللہ کا مشرک تھا، اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے دین کی۔ کیسا ایمان ہے تیرے پاس جو تجھے حق اور باطل کی آج تک سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کے دشمن کو تو نے گلے لگایا ہوا ہے، کیا جواب دے گا اپنے رب العالمین کو قیامت کے دن؟ زندہ رہنا ہے تو مسلمان بن کر زندہ رہنا، انشاءاللہ تیری نجات ہو جائے گی۔ عمل تھوڑے بھی ہوئے تو مالک بڑھ چڑھ کر دے دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ایک نیکی کے بدلے 10 دوں گا۔ تقاضا پھر بھی پورا نہیں ہوا، اللہ کہتا ہے 100 دے دوں گا، پھر بھی نہیں پورا ہوا، وزن نہیں نکلا پورا، نیکی زیادہ تھی مزدوری کم ہے، اللہ کہتا ہے 700 دے دوں گا، اب بھی مزدوری کم لگ رہی ہے، اللہ کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اتنا دوں گا کہ تو سوچ ہی نہیں سکتا۔
ارے آ تو صحیح اس کے در پہ، فقیر بن کے تو آ، گداگر بن کے تو اللہ کے دروازے پہ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، آ تو صحیح سیدھا ہو کے اللہ کے پاس۔ بارش کا پانی چاہیے، بارش کا پانی، برتن صاف ستھرا رکھنا پڑے گا تجھے صحن میں، پھر جا کے پانی بارش کا آئے گا۔ ارے پہلے اس گندے عقیدے کو تو باہر نکال، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ تو کر، فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ بعد میں ہوگا۔ جب تک تیرا دل سیدھا نہیں ہوگا اللہ کی محبت میں، کبھی اس کی رحمت والا پانی نہیں آئے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، پہلے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کر، پھر میرے دروازے پہ آ، تیرے خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ بہت بڑا پیکج دیا ہے میرے رب العالمین نے اپنے بندوں کو، اور وہ ہے توبہ والا پیکج۔ چاہے 10,000 سال کی بدیاں کیوں نہیں لے کے آیا تم، آیا سیدھا میرے دروازے پہ ہے۔ اس کے لیے 3 شرطیں میرے رب نے رکھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جس طرح میرے والد آدم اور والدہ حوا نے اپنا جرم تسلیم کیا، اللہ کہتا ہے میرے بندے جرم تسلیم کر، اور اس جرم کی اللہ سے معافی مانگ۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نہیں بخشے گا تو اور کوئی بخش سکتا ہی نہیں ہے۔ اور آئندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کر اپنے رب سے۔ اللہ کہتا ہے یبدل اللہ السیئات حسنات وکان اللہ غفور رحیم، میں اس کے سارے سالوں کے سیئات بھی ختم اور اتنے سالوں کی نیکی بھی لکھوں گا۔ ارے ہے کوئی فانی دنیا میں اتنا بڑا پیکج دینے والا؟ بد نصیب، اے بد نصیب انسان ہم کیوں نہیں جاتے ایسے عظیم رب کے در پہ جو ساری زندگی کے گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور اتنے سالوں کی نیکی بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمت کو گنے، وہ تو کہتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر احاطہ بھی کرنا چاہو تو نہ کر سکو۔ پھر میں یہ وہی عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، کم از کم مسلمان تو بن کر زندہ رہے ہیں، یہ تو ارمان نہ ہونا چاہتے ہوئے کہ یار ہم مسلمان ہی نہیں تھے۔ کوشش کریں آج سے، ابھی سے ارادہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے شرک نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ما دون ذالک لمن یشاء میں اللہ ہمیں ضرور شامل کر کے بخش دے گا۔ باقی نیکی اور بدی ہم برابر نہیں کر سکتے اور نہ ہم پلڑے باری کرا سکتے ہیں نیکیوں والے، کیونکہ ہے نہیں پلے کاک ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ صبح کے ٹائم اور 5 ٹائم نماز کے ٹائم ہم اپنا خود احتساب کر سکتے ہیں، حالانکہ آواز میرے رب نے کان میں پہنچوا دی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح بھی، اور یہ بھی کہلوا دیا اس اپنے بندے سے کہ الصلاۃ خیر من النوم، پھر بھی کپڑا کھینچ کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ حال تو ہمارا یہ ہے، جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں، نماز کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اعلان ہو جائے گا صبح جنت میں جانا ہے تو یہ کہے گا جی میں بوڑھا ہوں، جوتی بھی نہیں پائے گا، کہے گا یار میں ضعیف ہوں، مجھے آگے کھڑا ہوں۔ ارے نوکر تو بن اس اللہ کا جو اس نے تیرے اوپر فرائض ادا کیے ان کو تو پورا کر، نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں کو پہنچاتا نہیں ہے، آنے جانے کے لیے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت سے اگر ہم نے سرٹیفکیٹ لینا ہے جنت میں جانے کا کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دے، تو اس کے لیے 2 چیزوں کا شرط ہے، 2 چیزیں۔ اولین شرط ہے سب سے پہلے اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب، زبان سے اللہ کو اللہ کہنا ہے
اور اقرارم تصدیقم بالقلب، دل سے اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ اس کے بعد رزق حلال کھانا، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، صلاۃ کی ادائیگی کرتے رہو، حج عمرے کرتے رہو، اگر رزق حلال نہیں ہے تو اللہ کہے گا تیرے عمل نہیں پورے۔ اس کی مثال میرے رب کبریا نے سورۃ مائدہ میں حابیل اور قابیل کے بیٹوں سے بتا دی کہ ان دونوں نے اللہ کے نام پہ قربانی کی تھی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہ ہوئی۔ جس کی نہیں ہوئی اس نے پوچھا اپنے بھائی سے بھی میری کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا بھائی جان تو متقی نہیں ہے، تیرا رزق حلال نہیں ہے۔ اور یہی بات آدم علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک سب سے میرے اللہ نے یہ وعدہ بھی لیا اور کہا بھی صحیح کہ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسول رزق حلال کھاؤ، اس کے بعد عمل صالح کرو۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو عمل صالح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو آؤ جی بھاگ کے آؤ جی آئے نا جی تکبیر اللہ میں فوت ہو جائے، آؤ جی بھاگ کے آؤ تکبیر اللہ سے نماز پڑھیں گے۔ اور یار پڑھو، کون روکتا ہے؟ پہلے اپنے ایمان کا تو جائزہ لے، پہلے اللہ کو اللہ تو مان اپنے دل سے، پہلے اس مفتی سے تو پوچھ، یہ کتاب تجھے مسلمان کہتی ہے زندگی میں ایک دفعہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے اپنے آپ کو پوچھ، اس سے اپنے آپ کو کہ یہ تجھے مسلمان کہتی ہے، کسی اور کی طرف انگلی نہ اٹھا، تو خود پوچھ اس سے کیا یہ کتاب یہ مفتی تجھے مسلمان کہتا ہے؟ تیرا رہنا، تیرا سہنا، تیرا عقیدہ، تیرا عمل، تیرے معاملات کیا اس کتاب کے مطابق ہیں؟ ورنہ یاد رکھ کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے میرا رسول آپ سے اور آپ کی امت سے، اگر تو نے اس کو دوست بنایا تو یہ ایک ایسا دوست ہے، ایسا پیارا دوست ہے کہ جب تو دنیا میں ہے تو یہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تیرے ہر عمل کی اگر چھوٹی موٹی کوتاہی ہے تو یہ فوراً اصلاح کر دے گا، اور تو فوت ہو جائے گا، پھر تو قیامت کے دن زندہ ہوگا، جب تک تو جنت میں نہیں پہنچ جائے گا یہ پھر بھی تیرا ساتھ نہیں۔ اگر تو نے اس کی مخالفت کی، سورت ہے طٰہٰ، سورت نمبر ہے 20، آیت مبارک نمبر ہے 124 کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں اس سے منہ موڑے گا، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل نہیں ہوگا، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھے گا، کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اندھے یہ میرا ذکر، میرا یہ پیغام تیرے پاس آیا تھا، تو نے بھلا دیا، کوئی تو نے زر خرید قیمت نہیں دی تھی، آنکھوں کی مفت میں ملی تھی، تو نے فائدہ نہیں اٹھایا، آج اس لیے میں نے تجھے اندھا اٹھایا۔ عزیزان گرامی، اللہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، جیسے دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو اپنے اعمال لینے کے لیے، اعمال نامے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، اعلان ہوگا اقرا کتابہ کا، پڑھ فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھ، ولا یظلمون فتیلا، تیرے اوپر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اگر تو اتنی سی بھی نیکی کر کے آیا تو اس میں درج ہے،
آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا بن کر رہا، اس کتاب سے منہ موڑتا رہا، وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ یہ آیت مبارک اس آیت کی تصدیق کر رہی ہے، وہ آیت اس آیت کی تائید کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں دیکھ لو، دنیا میں کہ ایک اندھا روڈ پہ کھڑا ہو، کتنی دیر کھڑا رہتا اس کو روڈ کوئی نہیں پاس کراتا۔ ارے پوری دنیا کے انسان زندہ ہوں گے، اولین اور آخرین انسان تک، اور حشر برپا ہوگا، تو اس دن اندھے کا کیا حال ہوگا؟ کتنی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، کتنی پریشانی میں ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ اتنی عظیم نعمت میرے اللہ نے بھیجی ہے کہ میرے بندے کی آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ اس کو پڑھ لے اور اس دن کی رسوائی سے بچے۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہر انسان کا اعمال نامہ مرتب ہو رہا ہے، خالق کائنات یہاں بیٹھا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور دو لکھنے والے یہاں لکھ رہے ہیں، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ عَنِ الشَّمَائِلِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی بات تیرے منہ سے نہیں نکلتی، یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر آدمی کے گلے میں اس کا نامہ اعمال ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن یہ اعمال نامہ اس کا نکال کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا اقرا کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج پڑھ تو اپنی کتاب، آج جج بھی تو ہے، مجرم بھی تو ہے، اپنا فیصلہ خود کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اس دن قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم بھی سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ خود اپنا فیصلہ کر، آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جو تیرا انصاف ہے خود فیصلہ کر۔ جدھر تو جو کچھ تو کر کے آئے ادھر جانے کے لیے اب تیار ہو جا۔ عزیزان محترم، نافرمان بادشاہ، دنیا کی دولت اکٹھا کرنے والا، دونوں پچھتائیں۔ ما اغنی عنی مالیہ، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی میرے کام نہ آئی۔ عزیزان گرامی، ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، دونوں پچھتا رہے ہوں گے، دونوں رو رہے ہوں گے، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے رونے۔ عزیزان گرامی، آج آنکھ کھلی ہے، نامہ اعمال بھی کھلا ہے، آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ابھی اپنے مالک کے آگے سر بسجود ہو جا، وہ تجھے بخشنے کے لیے تیار ہے، انتظار نہ کر۔ جیسے چور کہتا ہے جی کل میں چوری نہیں کروں گا، جواری کہتا ہے کل جوا نہیں کھیلوں گا، نشئی کہتا ہے کل نشہ نہیں کروں گا، اس کی زندگی میں کل کبھی نہیں آتی، موت تو آ جاتی، کل نہیں آتی۔ کوتاہیاں تو ہیں نا ہمارے اندر، غلطیاں بھی ہیں، اور اس ذات کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں اللہ کی مخالفت میں تو ہماری زندگی نہیں گزر رہی۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کتاب کو مانتا ہوں اور عمل اس کے خلاف ہے، عقیدہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کتاب کے ماننے کا حق نہیں رکھتا۔ جو کہتا ہے نا میں اس کتاب کو مانتا ہوں، عمل اس کے خلاف ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کتاب کو ماننے والا ہوں، کیونکہ یہ ہے ایمان والے کے لیے، بے ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورۃ صف کی آیت مبارک نمبر 2 ہے۔ اے ایمان والے، جو کام تو خود نہیں کرتا اور کو کیوں کہتا ہے؟ تو ایماندار تو تب ہوگا جب اس کتاب کو مانے گا اور عمل کرے گا، پھر تو دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہے۔
کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کہتا ہے سب سے بری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ خود تو کرتا نہیں ہے اور کو کہتا ہے کرو۔ عزیزان محترم، آنکھ کھلی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اعمال نامہ کھلا ہے، ساری زندگی جو ایف آئی آر ہم کٹواتے رہے اپنے خلاف، مالک ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے خالص بندے بن کر اس کے در پہ تو آئیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، آئیں تو صحیح۔ وہ کہتا ہے مجھے پکار تو صحیح، ادعونی استجب لکم، میں تیری پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، رات ہو دن ہو، ٹھنڈ ہو گرمی ہو، سورج نکلے نہ نکلے، رات ہے، جس وقت تو کہہ دے اللہم، میں رب اسی وقت تیری سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس نے تو شیطان مردود کی بھی دعا قبول کر لیتے۔ میں کل بھی پڑھ رہا تھا سورۃ نساء میں، ظالم بحث کر رہا ہے میرے رب سے، اللہ کو کہتا ہے دیکھ تو صحیح، اس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا ہے، میں تو افضل ہوں اس سے۔ کہتے ہیں کالا فبعزت، کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں اسے گمراہ ضرور کروں۔ اب تو مجھے مہلت دے یوم یبعثون تک۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، قابل غور نکتہ ہے جو میں اپنے سبق میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کا بھی عقیدہ تھا کہ مرنے والا قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ آج کا نام نہاد مسلمان تو مرنے نہیں دیتا نا، وہ تو کراس ہی نہیں کرنے دیتا اپنا قبرستان کی باؤنڈری۔ کہتا جس کو تو دفنا کے جا رہا ہے وہ تو تیرے جوتوں کی چاپ سن رہا ہے۔ تو میرا رب تو خالق تھا نا، وہ شیطان کی نیت کو جانتا تھا۔ سورۃ ہجر کی آیت مبارک ہے، انہوں نے کہا یوم یبعثون تک تجھے مہلت نہیں دی جاتی، تجھے مہلت ملے گی وقت معلوم کا۔ اگر یبعثون تک تو کھڑا رہے پھر تو تجھے بھی موت نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، بل تو کل من علیہا فان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کل من فان جو جب ہوگا وقت معلوم، اس وقت تیرا بھی رگڑا نکلوا دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جو عقیدہ ہے نا جوہری مسئلہ ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامہ۔ مومن کا، مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے تا حیات جب تک وہ زندہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا زندہ قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی اپنے سبق میں عرض کیا تھا، اب پھر عرض کر رہا ہوں یار زندہ رہنے تو چلو مسلمان بن کر تو رہیں، باقی جنت کے لیے کوشش ہوگی تو چلے جائیں گے، نہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ما دون ذالک لمن یشاء کی لسٹ میں ہمیں بھی بھیج دے گا، لیکن ایک شرط رکھی اس نے کہ شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک سے بچتے رہیں، اس کی توفیق سے اس کے آگے جھکتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں بخش دے گا۔ ایک اور عرض کروں بھائی جان، برادران اسلام، جنت خیرات میں نہیں ملے گی اور نہ کسی کی سفارش سے، اور نہ یہاں کوئی سپر سٹور پہ بک رہی ہے کہ منہ منگی قیمت دے کے لے لیں گے۔ ارے ساری زندگی کی غلامی ہے، ساری زندگی کی نوکری کرنی ہے، رات ہے دن ہے، یا اللہ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ نہیں سکتا، اللہ کہتا ہے لیٹ کے پڑھ، یا اللہ میں تو سفر میں جا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے سواری پہ پڑھ لے۔ معافی نہیں ہے میرا بندہ، نوکری کرنی ہے تو ساری زندگی کرنی تو پرے ہو جا۔ سورۃ کہف، سورۃ نمبر 18، آیت مبارک نمبر 29، اللہ نے کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے میرا رسول یہ حق آ گیا ہے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، مرضی آئے مومن بن جا، مرضی آئے کافر بن جا، منافق نہ بننا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑا منافق یہ ہے کہ سودا بیچ کے پھر آگے بیچ رہا ہے۔
عزیزان محترم چند منٹ بقایا ہیں، پہلے بھی عرض کرتا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ ساری زندگی میں ایک بندے کو درست کرو، صرف ایک بندے کو، اس کو مارو پیٹو کھلاؤ پلاؤ، اس کو ایک آدمی پہ ساری زندگی کوشش کرو، اور وہ بندہ کون ہے؟ تو خود۔ اس لیے اللہ نے کہا قد افلح من تزکیٰ، پکی بات ہے کہ جس کو تو نے ٹھیک کر لیا، قد افلح من تزکیٰ، پکی بات ہے کہ تو فلاح پا گیا، اس کو تو ٹھیک کر۔ ارے تیرے تو یہ قابو سے باہر ہے، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کی مان رہا ہے، کل یہ تیرا مخالف ہوگا۔ آج جن کو تو کھلا پلا رہا ہے یہ تیرے دشمن ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے بندے کا مال کھا کے، اپنے مالک کا مال کھا کے قیامت کے دن مکر جائیں گے، ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا۔ کہے گا یا اللہ ہم تیرے بندے تھے، تو مرضی سے لکھواتے رہے، فرشتے لکھتے رہے، میں نے یہ کام ہی نہیں کیا۔ اور وہ تو عادل رب ہے، انصاف کرنے والا رب ہے۔ اللہ کہے گا اس کا منہ بند کرو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کا منہ بند کرو، اس کی جلد، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، ایک ایک چیز گواہی دے گی۔ یہ تیرے مدعی ہوں گے، یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے، اور ان کے آگے تو مجرم ہوگا۔ ان سے تو بھاگ نہیں نہ سکتا، اس سے بہتر ہے کہ آج بھاگ جا، حرام کھلانے سے بھاگ جا، حلال دال کھلا۔ عزیزان محترم، ایک بندہ حلال دال کھا کے رات کو سو گیا، اور ایک بندہ حرام کے پیسوں سے کڑھائی گوشت کھا کے سو گیا، رزلٹ دونوں کا صبح ایک ہی۔ وہ اللہ کے ہاں بخشش کا مستحق تھا، تو اللہ کے ہاں لعنت کا مستحق۔ دال دکھانے تیرے اچار طرفوں، تیرے عملہ بھی ہے سزا مسلم، جو بیجیں گا وہ بڑھنا پائے گا، نہیں ظلم کردہ کہ بھیا مسلم۔ چھٹ دے سارے فرقے بندیاں، یاری نال قرآن دلا مسلم۔ عزیزان گرامی، اگر مسلمان مرنا چاہتا ہے، ختم ہونے والا ہے میرا ٹائم، تو کم از کم فرقے سے تو برات کا اعلان کر۔ یہ مفتی کا فتویٰ ہے، مفتی کا۔ جس نے فرقے کو نہیں چھوڑا، اللہ کہتا ہے میرا رسول تیرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ارے فرقہ چھوڑ، رسول کو تو رسول مان۔ اگر فرقہ نہیں چھوڑتا، رسول سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سورۃ انعام سورۃ نمبر 6 آیت مبارک نمبر 158۔ جب تک فرقہ نہیں چھوڑے گا، اسلام میں تیرا حصہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں جب تک زندہ رکھے، کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والے خیرات سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔